بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل اسے جان سے مار سکتا تھا، لیکن اسے خیال آ گیا کہ اس سے یہ تو پوچھ لے کہ وہ کون ہے اور چاہتا کیا ہے، اور اگر وہ حسن بن صباح کے باطنی فرقے کا جاسوس ہے تو اس سے راز کی کچھ باتیں پوچھ لے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس شخص کی ٹانگوں کے پیچھے اپنی ایک ٹانگ کر کے بائیں ہاتھ سے ایسا دھکا دیا کہ وہ آدمی پیٹھ کے بل گرا۔ مزمل کود کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور خنجر کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ کیا چاہتے ہو؟ مزمل نے پوچھا۔ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ میں بتا نہیں سکتا، اس آدمی نے کہا۔ بتایا تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ قتل تو میں تمہیں کر ہی دوں گا، مزمل نے کہا۔ سچ بول دو گے تو شاید میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس وقت میری جان تمہارے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا، اس لیے میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ سچ بولو گے تو جو وعدہ چاہو گے پورا کروں گا، مزمل نے کہا۔ میں نے تمہیں قتل کرنا تھا، اس شخص نے کہا، لیکن ایک بات کا یقین کرنا تھا۔ میرا قصور؟ تم باطنیوں کے جاسوس ہو، اس آدمی نے کہا۔ تم حسن بن صباح کے اس گروہ کے آدمی ہو جو بڑے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور میں حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ تم نے کہا تھا سچ بولو، میں نے سچ بول دیا ہے۔ اب چاہو تو مجھے قتل کر دو۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں حسن بن صباح کے قاتل گروہ کا آدمی ہوں؟ مزمل آفندی نے پوچھا۔ کل تم نے مجھ سے احمد اوزال کا گھر پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، اس نے تمہارے متعلق کہا تھا کہ اسے شک ہے کہ تم باطنی ہو اور شاید تم قاتل گروہ کے آدمی ہو۔ میں یہی معلوم کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پھر رہا تھا۔ شک صحیح ہونے کی صورت میں نے تمہیں قتل کرنا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حسن بن صباح کے پیشہ ور صرف ایک قاتل کو قتل کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا تم نے حسن بن صباح کو قتل کر دیا۔ بے شک اس وقت میری جان تمہارے قبضہ اختیار میں ہے، لیکن تم میں مردانگی ہے تو تم بھی سچ بتا دو کہ تم پر میرا جو شک ہے یہ صحیح ہے یا غلط۔ کم عقل انسان، مزمل نے کہا، اگر تمہارا شک صحیح ہوتا تو اب تک میرا خنجر تمہاری شہرک کاٹ چکا ہوتا۔ مزمل آفندی نے اس کی شہرک سے خنجر ہٹا لیا، پھر اس کے پیٹ سے اتر کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ آدمی اٹھ بیٹھا۔ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ مزمل نے اس سے پوچھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اہل سنت ہوں، اس نے جواب دیا۔ عبید ابن عابد میرا نام ہے، سب مجھے ابن عابد کہتے ہیں۔ حسن بن صباح قلعہ الموت میں ہے، مزمل نے کہا، اور تم یہاں خلجان میں اسے کس طرح قتل کرو گے؟ دیکھو میرے دوست، ابن عابد نے کہا، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، اب اور زیادہ بھید لینے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا خنجر میرے دل پر اور شہرک تمہارے پنجے میں آ گئی تھی اور میں بے بس ہو گیا تھا۔ اب تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں، مجھ پر حملہ کر کے دیکھو۔ میں استادوں سے خالی ہاتھ لڑنے اور قتل کرنے کی تربیت لے کر آیا ہوں۔ میں کوئی گیا گزرا آدمی نہیں ہوں، میرے آباء و اجداد ثقفی تھے۔ مجھے تم پر شک ہے کہ تم کسی اور فرقے کے آدمی ہو۔ میں اہل سنت ہوں عابد، مزمل نے کہا، میرے دادا اصفہان میں آباد ہو گئے تھے۔ میں تم سے ایک خاص مقصد کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ حسن بن صباح کو کس طرح قتل کرو گے؟ یہ کام ایک آدمی کا نہیں، ابن عابد نے کہا، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں اسی مقصد کے لیے خلجان میں رکا ہوا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک دلیر آدمی موجود ہے، جذبے والے بھی ہیں۔ یہ وہ پکے مسلمان ہیں جو حسن بن صباح کا نام سنتے ہی تھوک دیتے ہیں، لیکن حسن بن صباح کے قتل کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ بزدلی، ابن عابد نے جواب دیا، کہتے ہیں وہاں جا کر بندہ خود قتل ہو جاتا ہے، حسن بن صباح کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ میرے بھائی، ابن عابد نے جواب دیا، میرا اپنا کوئی خیال نہیں۔ مسلمان جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی خیال نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیا کرتا ہے۔ اگر 2 دنوں تک مجھے کوئی ساتھی نہ ملا تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کون قتل ہوتا ہے، میں یا حسن بن صباح۔ عبید بن عابد بولتا چلا گیا اور اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گیا۔ ایک سحر سا تھا جو مزمل آفندی پر طاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے ایک ایسا آدمی مل گیا تھا جو اس کا صرف ہم خیال ہی نہیں بلکہ وہ بھی وہی عزم لے کر گھر سے نکلا تھا جو مزمل کو اتنی دور سے یہاں لے آیا تھا۔
اگر میں کہوں کہ میں بھی اسی ارادے سے آیا ہوں، مزمل نے کہا، تو مان لو گے؟ نہیں، ابن عابد نے کہا، میں پچھتا رہا ہوں کہ تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں ابن عابد؟ مزمل نے کہا، یوں سمجھو کہ تم جس ساتھی کی تلاش میں ہو وہ تمہیں مل گیا ہے۔ مزمل اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے خنجر اپنے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ وہ ابن عابد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ابن عابد نے بڑے آرام سے خنجر اٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگا جیسے بچہ کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں لے کر اشتیاق سے دیکھا کرتا ہے۔ عابد پہلے سے زیادہ جذباتی لہجے میں بول بھی رہا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک اچھلا اور مزمل پر جا پڑا۔ مزمل اس اچانک حملے سے پیٹھ کے بل گرا۔ ابن عابد اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بتا تو کون ہے باطنی مردود؟ ابن عابد نے کہا، تو ان باطنیوں کا جاسوس ہے تو؟ حسن بن صباح ابلیس کے خاص گروہ کا آدمی ہے۔ میں نے تجھے اپنا راز دے دیا ہے، تجھے میں کیسے زندہ رہنے دوں؟ مزمل منت سماجت کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہا تھا کہ وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہے اور وہ حسن بن صباح کے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ ابن عابد مان نہیں رہا تھا۔ پھر یوں کرو، ابن عابد بڑی مشکل سے مانا اور شرط یہ بتائی، میرے ساتھ وہاں چلو جہاں میں رہتا ہوں۔ ابن عابد اس کے سینے سے ہٹ گیا اور مزمل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے دوست احمد اوزال کے یہاں ہی کیوں نہ رہوں؟ مزمل نے کہا، الموت تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، ابن عابد نے کہا، میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ مجھے مکمل طور پر یقین کرنا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو، اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ احمد اوزال ٹھیک آدمی نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ سلجوق ہے اور شاید سلجوقی سلطان کے لیے جاسوسی بھی کرتا ہے۔ میرے یہاں کے دوستوں کو شک ہے کہ وہ باطنیوں کا وفادار بھی ہے۔ وہ دوغلا آدمی ہے۔ تمہیں اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ قلعہ الموت تک میرے ساتھ چلے گا اور میری رہنمائی کرے گا۔ بچو میرے دوست، ابن عابد نے کہا، یہ تمہیں الموت لے جا کر مروائے گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس رہنے کی تم پر پابندی نہیں۔ میرے دوستوں سے ملو گے اور ان کی باتیں سنو گے تو تم خود محسوس کرو گے کہ تمہیں ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اس صورت میں ہم تمہارے دوست کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ مزمل آفندی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کا ذہن الجھ گیا۔ وہ ابن عابد کے ساتھ چل پڑا۔ اسے چلتے چلتے خیال آیا کہ احمد اوزال کو تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس آئے ابھی ایک رات ہی گزری اور اگلا دن ہی گزرا تھا۔ عبید ابن عابد اسے ایک گھر میں لے گیا جہاں دو آدمی موجود تھے۔ وہ اٹھ کر بڑے اتفاق سے مزمل سے ملے۔ ابن عابد نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ مزمل بھی اسی مشن پر آیا ہے جو مشن عابد کا ہے۔ ان دونوں آدمیوں نے مزمل کے ساتھ وہی باتیں کیں جو ابن عابد نے کی تھیں۔ مزمل نے انہیں بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ باطنیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مزمل افندی، ایک آدمی نے کہا، تم قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھا سکتے ہو، مسجد میں جا کر بھی قسم کھا سکتے ہو، لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں رہو گے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ گے، تمہیں قتل کرنے کے لیے ہمارا ایک آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ اگر تم اسلام کے ساتھ مخلص اور دیانتدار ہو تو ہمارے پاس رہو۔ اب چونکہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا راز دے دیا ہے، اس لیے یہ بھی بتا دو کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ سلطان ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک نے، مزمل نے صحیح بات بتا دی۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ خلجان جا کر احمد اوزال کا گھر پوچھ لینا اور اسے بتانا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، پھر اسے بتانا کہ تم کیوں آئے ہو، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ ابن عابد نے تمہیں بتایا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا، احمد اوزال قابل اعتماد آدمی نہیں، اگر یہ تمہیں پکڑوا دے گا تو ہم حیران نہیں ہوں گے۔ ہمیں ابن عابد کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ تمہیں بھیج دیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مدد ہی ہے کہ تم ہمیں مل گئے اور ہم نے تمہیں احمد اوزال سے بچا لیا۔ تم ایک بار ضرور سوچو گے۔ دوسرے آدمی نے کہا، تم پوچھ سکتے ہو کہ ہم میں سے کوئی ابن عابد کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ یہ تو میں ضرور پوچھوں گا، مزمل نے کہا۔ جواب پر غور کرو مزمل، اس آدمی نے کہا، اگر ہم ابن عابد کے ساتھ چلے گئے تو پیچھے ہمارے محاذ کو چلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہمارے محاذ میں
کچھ آدمی اور بھی ہیں لیکن وہ اتنے بڑے خطرے میں جانے کے قابل نہیں اور وہ جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں، مزمل نے کہا، لیکن میں یہ یقین کس طرح کروں کہ تم لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے؟ یہی سوال تو ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے؟ اس مسئلے پر باتیں شروع ہوئیں تو مزمل آفندی کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، اور اس نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ بھی قابل اعتماد ہے۔ اس کا اس نے یہ ثبوت پیش کیا کہ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ احمد اوزال کے پاس نہیں جائے گا۔ اس جماعت کا جو سردار بنا ہوا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ آج ہی رات ابن عابد اور مزمل قلعہ الموت کو روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے 2 آدمی وہاں موجود ہیں مزمل، سردار نے کہا۔ ابن عابد کو معلوم ہے وہ بڑی اچھی اور محفوظ پناہ گاہ ہے، تمہیں کسی بہروب کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا میں امام کا شیدائی ہوں۔ کسی کے ساتھ حسن بن صباح کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ قتل کس طرح کریں گے؟ مزمل نے پوچھا۔ یہ تم نے وہاں جا کر دیکھنا ہے، سردار نے کہا۔ ویسے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان یعنی قریب نہیں آتا۔ تم دونوں یوں کرنا کہ اس کے محافظوں تک پہنچ جانا اور رو رو کر تڑپ تڑپ کر منت سماجت کرنا کہ تم امام کے ہاتھ چومنے کے لیے اصفہان سے آئے ہو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو خنجر تمہارے پاس ہوں گے۔ یہ سوچ لو کہ اسے تو قتل کر دو گے لیکن خود وہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ دوسرا طریقہ تیر ہے، حسن بن صباح کبھی کبھی باہر نکلتا ہے، یہ تم نے دیکھنا ہے کہ اس پر کہاں سے تیر چلا سکتے ہو۔ اس صورت میں تمہیں بھاگنے کا موقع مل سکتا ہے۔ میرا مقصد اسے قتل کرنا ہے، مزمل نے کہا۔ بھاگ سکے تو بھاگ آئیں گے ورنہ بھاگنا میرا مقصد نہیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ ابن عابد نے کہا۔ ایسا ساتھی مجھے کہاں مل سکتا تھا؟ سورج غروب ہو گیا تو احمد اوزال مزمل کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے مزمل سے کہا بھی تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے واپس آ جائے، وہ وہاں اجنبی تھا، کہیں گھر کا راستہ نہ بھول گیا ہو۔ احمد اوزال کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ مزمل جاسوسی کی اونچ نیچ اور خطروں سے بالکل ہی واقف نہیں تھا، کسی باطنی کے جال میں نہ آ گیا ہو۔ احمد اوزال گھر سے نکلا اور گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، بازار بھی چھان مارا، واپس گھر آیا، مزمل واپس نہیں آیا تھا۔ احمد اوزال اپنے ایک ساتھی کے گھر گیا اور اسے مزمل کے متعلق بتایا۔ یہ شخص بھی سلجوقیوں کا جاسوس تھا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، تم نے یہ آدمی مجھے دکھایا ہی نہیں، میں اب اسے کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کل شام ہی مرو سے آیا تھا۔ احمد اوزال نے کہا، میں نے آج رات اسے تمہارے پاس لانا تھا، وہ بچہ تو نہیں کہ رستہ بھول گیا ہوگا؟ اس آدمی نے کہا، تم جانتے ہو خلجان حسن بن صباح کے آدمیوں سے بھرا پڑا ہے جو مخالفوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اتنے ماہر ہیں کہ اجنبی کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص مشکوک ہے یا بے ضرر ہے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ مہمان اسی جال میں آ گیا ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ وہ تمہاری نشاندہی کر دے گا۔ میں وزیر اعظم نظام الملک کو کیا جواب دوں؟ احمد اوزال نے کہا، انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا تھا، صرف کل شام تک انتظار کرو۔ احمد کے ساتھی نے کہا، اگر وہ نہ آیا تو رات کو ہی نکل جانا، مرو جا کر سلطان کو بتانا کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی لاپتہ ہو گیا ہے۔ سلطان کیا کرے گا؟ احمد اوزال نے کہا، جاسوسی کا نظام وزیر اعظم نظام الملک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس شخص کو بھی اسی نے بھیجا ہے۔ یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ اس آدمی میں عقل کی باریکی بھی ہے یا نہیں، اس کی صرف جذباتی باتیں سنی اور بھیج دیا حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم کو یہی بتانا، اس کے ساتھی نے کہا، انہیں کہنا کہ اس قسم کے اناڑیوں کو نہ بھیجا کریں، یہ ہمیں بھی پکڑوائیں گے۔ تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس نے جذبات میں آ کر غیر دانستہ طور پر تمہاری نشاندہی کر دی ہو۔ احمد اوزال پھر بھاگم بھاگ اپنے گھر اس توقع پر گیا کہ مزمل شاید آ گیا ہو، لیکن مزمل نہیں آیا تھا۔ اب اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ مزمل لاپتہ ہو گیا ہے۔ اسے اپنے ساتھی کا مشورہ دانشمندانہ لگا کہ اسے خلجان سے نکل جانا چاہیے۔ رات کے اس وقت جب احمد اوزال مزمل افندی کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور جب اسے یہ خطرہ اور پریشان کر رہا تھا کہ مزمل نے بھولے پن میں اس کی نشاندہی کر دی ہوگی، اس وقت 2 گھوڑے شہر سے نکلے، ایک پر ابن عابد اور دوسرے پر مزمل افندی سوار تھا۔ شہر سے نکل کر انہوں نے قلعہ الموت کا رخ کر لیا۔ ان کے ساتھ ابن عابد کے وہ 2 ساتھی تھے جن کے یہاں ابن عابد مزمل
کو لے گیا تھا اور انہوں نے مزمل کو قائل کر لیا تھا کہ وہ احمد اوزال کے پاس نہ جائے۔ یہ دونوں شہر کے باہر تک ابن عابد اور مزمل کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے دعاؤں سے رخصت کیا تھا۔ اللہ تمہیں امان میں رکھے۔ ایک نے کہا اللہ تمہیں کامیاب واپس لائے گا، دوسرے نے کہا گھوڑے رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئے تو یہ دونوں واپس آ گئے۔ ایک تو ہاتھ آ گیا۔ ان میں سے ایک نے جو اس خفیہ جماعت کا سردار تھا اپنے ساتھی سے کہا اب بتاؤ عمر، اسے بھی پکڑ لیں۔ احمد اوزال کو؟ عمر نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا اس کے متعلق کوئی شک تو رہا نہیں، یہ شخص مزمل سارے شخص صحیح ثابت کر گیا ہے۔ ایک بات بتاؤ شمس، کیا ہم 2 آدمی اسے پکڑنے کے لیے کافی ہیں؟ کیوں نہیں؟ شمس نے کہا وہ اکیلا رہتا ہے، ذرا عقل سے کام لو، وہ اپنے اس مہمان مزمل کے لیے پریشان ہوگا کہ وہ کہاں گیا ہے، ہم یہ ذہن میں رکھ کر اس کے گھر میں داخل ہو سکیں گے، رات اسے اپنے گھر میں باندھ کر رکھیں گے۔ عمر نے کہا اور کل رات اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ شمس نے کہا اور امام کے حوالے کر کے کہیں گے لو ایک اور سلجوقی جاسوس آ گیا ہے، امام المود پہنچ گیا ہے۔ احمد اوزال مزمل افندی کے متعلق سوچتا پریشانی کے عالم میں ابھی ابھی سویا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی آنکھ پہلی دستک پر ہی کھل گئی۔ وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ذرا بلند آواز سے کہا کہ اللہ کرے مزمل ہو۔ اس نے دیا جلایا، ہاتھ میں لے کر صحن میں نکلا اور دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اسے دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے۔ ایک شمس تھا اور دوسرا عمر۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے خنجر تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ احمد اوزال اکیلا رہتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ شخص سلجوق اور سلطنت سلجوق کا جاسوس ہے، اور مزمل نے ان لوگوں کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ احمد اوزال کے دونوں پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگی ہوئی تھیں جو اسے چبھ رہی تھیں۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کا جلتا ہوا دیا تھا۔ دیا آدھے سے زیادہ تیل سے بھرا ہوا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ احمد اوزال نے پوچھا۔ خاموشی سے اندر چلے چلو، شمس نے کہا۔ اندر چل کر بتائیں گے۔ وہ اسے خنجر کی نوک سے دھکیلتے اندر لے گئے۔ شمس نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے پاس سونا ضرور ہوگا، شمس نے کہا، وہ اور نقدی ہمارے حوالے کر دو، یوں کہو کہ تم ڈاکو ہو۔ احمد اوزال نے کہا خنجر ہٹاؤ، میرے پاس سونے کے 3 ٹکڑے اور کچھ نقدی ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ لو اور جاؤ، ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ شمس نے کہا ہمیں دراصل ضرورت تو تمہاری ہے، مجھے ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ احمد اوزال نے پوچھا۔ کیا فضول باتیں شروع کر دی ہیں شمس؟ عمر نے کہا ختم کرو اس سلجوقی جاسوس کو، اس کا مال ہمارا ہی ہے، ادھر سے تم خنجر دباؤ، ادھر سے میں دباتا ہوں، اگر یہ بتا دے کہ خلجان میں اس کے کتنے ساتھی ہیں تو اسے زندہ رہنے دیں گے۔ شمس نے کہا یہ بھی بتا دے کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ احمد اوزال سمجھ گیا کہ یہ حسن بن صباح کے آدمی ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ جاسوس ہے۔ یہ بھی سمجھ گیا کہ مزمل افندی کسی طرح ان کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ حسن بن صباح نے جان بازوں کے گروہ بنا رکھے ہیں جو درندوں سے کم نہیں، اور ان کے اندر انسانی جذبات ہیں ہی نہیں۔ وہ ان 2 آدمیوں سے رحم اور مفاہمت کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ قتل کرنا ہی جانتے تھے، لیکن ایسے رحم دل نہیں تھے کہ فوراً مار ڈالتے۔ وہ بڑی ظالمانہ ایذا رسانی سے جان نکالتے تھے۔ احمد بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس شہر میں تمہارے ساتھی کہاں کہاں رہتے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ان کے نام اور گھر فوراً بتا دو۔ یہ دیا رکھ دو۔ احمد اوزال نے دیا اوپر کی طرف سے شمس کے منہ پر مارا اور حیران کن پھرتی سے پہلو بدل کر لات اتنی زور سے عمر کے پیٹ میں ناف کے نیچے ماری کہ عمر کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے کو جھک گیا۔ احمد اوزال نے بڑی تیزی سے خنجر اٹھایا اور جھکے ہوئے عمر کے پیٹ میں اتنی زور سے گھونپ دیا کہ خنجر کا صرف دستہ باہر رہ گیا۔ احمد نے فوراً خنجر باہر نکالا، دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عمر گر پڑا تھا۔ احمد اوزال نے دیا شمس کے منہ پر مارا تھا، اس سے کمرے میں اندھیرا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کمرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا کیونکہ دیا خاصا بڑا تھا اور آدھے سے کچھ زیادہ تیل سے بھرا ہوا تھا اور اس کی بتی خاصی موٹی تھی۔ تیل شمس کی آنکھوں میں چلا گیا تھا اور اس کے چہرے سے تیل اس کے کپڑوں پر آ گیا تھا۔ اس کی 1.5-2 انچ لمبی داڑھی تھی۔ اتنے بڑے شعلے والی جلتی بتی نے اس کی داڑھی کو آگ لگا دی۔ وہاں سے آگ پلک جھپکتے کپڑوں کو لگی۔
शम्स के हाथ से भी खंजर गिर पड़ा और वो चीखने लगा। अहमद ओजाल के हाथ में उमर का खंजर था। उसने शम्स के एक पहलू में खंजर घोंपा और जोर से दूसरे पहलू की तरफ झटका दे दिया। शम्स का पेट चाक हो गया और अंतड़ियां बाहर आ गईं। शम्स गिरा, उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी। पेट चाक हुआ तो उसकी चीखें बंद हो गईं। वो बहुत तड़पा और खत्म हो गया। ये सारा अमल चंद सेकंड में हो गया। अहमद ओजाल ने बड़ी तेजी से अपनी कीमती चीजें एक गठड़ी में बांधी, तलवार कमर से बांधी और शम्स की लाश को जलता छोड़कर सहन में निकला। दरवाजा बंद कर दिया और जीन उठाकर अपने घोड़े पर कसी। गठड़ी जीन के साथ बांधी और घोड़े पर सवार होकर अपने दोस्त के घर पहुंचा। दस्तक दी, दोस्त बाहर आया तो अहमद ओजाल ने उसे सारा वाकया सुनाया। मैं मर जा रहा हूँ, उसने कहा। फौरन निकलो, दोस्त ने कहा। सुबह तक बहुत ही दूर निकल जाना। मुजम्मिल अफंदी का कुछ पता नहीं चला। अहमद ओजाल ने कहा, वो बातनियों के कब्जे में आ गया है। मेरी निशानदेही उसी ने की है, जिसने भी की है, दोस्त ने कहा। और जो कुछ भी हुआ है, तुम यहाँ से निकलो। तुम खुशकिस्मत हो कि हसन बिन सबाह के 2 आदमियों को कत्ल करके जा रहे हो। उसके जानबाज कत्ल किया करते हैं, कत्ल हुआ नहीं करते। अहमद ओजाल खुदा हाफिज कह के रवाना हो गया। शहर से वो आहिस्ता आहिस्ता निकला। कुछ दूर जाकर उसने घोड़े को ईड़ लगा दी।